یہ فرق انسان کا عمل جو ہے نا وہ ظاہر کرتا ہے. شیخ کی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. والدین کی اولاد کے ساتھ محبت یکساں ہوتی ہے، لیکن جو بیٹا زیادہ فرما بردار ہو، تابعدار ہو، ماننے والا ہو، تو لا محالہ والدین کی نگاہوں میں اس کی حیثیت بن جاتی ہے نا، اس کی طرف میلان زیادہ بڑھ جاتا ہے. اب اس پر دوسرے اگر گلہ شکوہ کریں کہ ہمیں پوچھتے نہیں ہیں، تو اپنے اندر وہ صفات پیدا کرو جن صفات کی بنا پر یہ بیٹا، یہ تمہارا بھائی والدین کی نظروں میں محبوب ہو گیا ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ صحابہ سب کے سب ایک جیسے تھے، لیکن بعض کو ایک خاص فضیلت اور شان حاصل ہو گئی. تو اب بدری صحابہ کو جو مقام حاصل تھا وہ باقی کو تو حاصل نہیں ہو سکا نا. اسی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خیال رکھا کرتے تھے. تو ان کے متعلق فرمایا کہ یہ آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کے آنے سے پہلے کچھ لوگ مجلس میں بیٹھ چکے تھے، یعنی مختلف قسم کے لوگ آتے تھے. یہ صحابہ ذرا ان کو دیر ہو گئی، ان سے پہلے کچھ صحابہ آ چکے تھے، لوگ آ چکے تھے. جب یہ آ گئے تو انہوں نے مناسب نہ سمجھا کہ ان لوگوں کو اٹھا دیا جائے یا ان سے یہ کہہ دیا جائے کہ ایسا بھی جگہ دے ہو. تو آ کر کھڑے ہو گئے کہ چلو بیٹھنے کی جگہ نہیں، کھڑے تو ہو جائیں نا. یہ نہ ہو کہ رستے سے ہی واپس ہو جائے، بس میں آیا سا بیٹھنے کی جگہ نہ سی میں چلو جلاؤں موڑی جلتے ہیں جی، بس سواب مل گیا سنگ. نہیں، آؤ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر سن لو کیا ہوتا ہے. دنیا داروں کی تقریر کھڑے ہو کر نہیں سنتے آپ، بلکہ زمین پر جو ہے نا مٹی اور گرد میں جو ہے نا آپ اٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ جاتے ہیں، سنتے ہیں. دھوپ کے ساتھ جو ہے نا آپ کا جو ہے نا برا حال ہو چکا ہوتا ہے، پسینہ بہہ رہا ہے اور جو ہے نا خاک اڑ رہی ہے، آپ جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن معاملہ اگر دین کا آ جائے، کسی بزرگ کو سننا ہو، شیخ کو سننا ہو، عالم کو سننا ہو، تو پھر ہم اچھی جگہ ڈھونڈتے ہیں. بھائی کوئی صحیح جگہ دیکھو مڑے واسطے. سیاسی تقاریر میں، وہاں جلسوں جلوسوں میں یہ اہتمام ہم نہیں کرتے کہ کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتا. نہ شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ مڑے واسطے کوئی تکیہ ہے یا نہ، ٹیسڑ کو تھالا ساں بیساں یا کھل ساں کیاں سن ساں جی، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. اور سب کو پتہ ہے کہ بھائی کرسیاں ورسیاں نہیں ہیں. کرسیاں اگر ہیں بھی، اگر انتظام ہے بھی، تو چند مخصوص لوگوں کے لیے ہوتا ہے، باقی تو نیچے گراؤنڈ میں ہوتے ہیں نا. کیا خیال ہے آپ کا کہ نہیں جو ہے نا مشتاق کے لیے بھی کرسی رکھی ہوتی ہے کہ جی خان صاحب آسی؟ نہیں، کون پوچھتا ہے. لیکن تعلق کی بنا پر ہم اس صعوبت کو برداشت کر لیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں کہ چلو ہمارا لیڈر کچھ کہے گا. کیا کہے گا؟ جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، یہی کہے گا. کیا عمر ڈال دوست کا بھی چھال مارو سے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اوکے جی، خوش ہو رہے ہیں. نہ وہ تکلیف کچھ بھی نہیں، بلکہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. جی بڑی مشکل سے جگہ ملی، میں مشکل نال کھلتے داسا ایک ہی پیرا تھا کھلتے داسا میں جی، سنے جی، واہ واہ واہ. کی سنی؟ کچھ بھی نہ، بکواس ہی سنی. سیاسی آدمیوں کے پاس، جو دنیا دار، ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ان کی تقریر میں ہوتا کیا ہے؟ تو کبھی سوچا آپ نے؟ کوئی کام پتے کی بات ہوتی ہے اس میں؟ کچھ نہیں، بس ہے. ہم پشتو میں کہتے ہیں یو غرولی بر غرولی، نہ سر تھا نہ پیر، بس ایسے ہی ہانک دیتے ہیں بات. بس گئے جی اللہ دے والے، چلو جی، بس شور شرابے جی. نہ بولنا لکھ سمجھ آئی میں کیا ہے تھا، نہ سننا لکھ سمجھ آئی میں کیا، بس غر غر دی زی لاڑے. عاطف سرنا نہیں جاگ کے رہیں، سرنا دا کس طرح بن دے یہ لیاقت تا تو اور کڑے عقیل دا عقیل سامڑیا، عقیل دے تریا کڑے اس طرح. شمس الدین یہ بھی جاگ دے رہے ہیں، میں بھی جاگ دے رہے ہیں. پتہ نہیں مڑ کے آگے سے سوتے ہو مارے سوتے نو، میں تو خیر نہ سوتا، بس دور سرنا سو یزو ناستو ما یونی ما وجہ اسلام آئیزا جو اس ادھکیے دو ٹیم نشتے. تو کیا عرض کر رہا تھا جی، بات جو ہے نا کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. تو اگر ایسی مجلس میں کھڑا ہونا بھی پڑے تو کھڑا ہو جائے، جو تمہیں بیٹھنا پڑے تو بیٹھ جائے. حضرت فرمایا کرتے تھے کسی اللہ والے کی مجلس میں جاؤ، عالم کی مجلس میں جاؤ، کسی دین کی مجلس میں جانا ہو، جانا چاہیے، جانا
ہو تمہیں، اور اتفاقاً تمہیں اگر دیر بھی ہو جائے پہنچ جاؤ، اور فرمایا جوتیوں میں جگہ مل جائے تو وہاں بیٹھ جاؤ، یہ بھی تمہارے لیے سعادت ہے۔ ہاں فرمایا اگر دنیا دار کی مجلس میں جا رہے ہو تو وہاں کوشش کرو کہ اچھی جگہ ڈھونڈو، وہاں پر بیٹھ جاؤ۔ اے نو میاں صاحب یہ رجیا سی تو بس ٹھیٹھے دے لوگ ہیں جی، بس بزرگ تو سی آؤ، میں تو سے قدموں میں بہنا، تو یہ اپنی بھی ذلت اور حقارت ہے، تاخیر ہے، اس سے اس کی فرعونیت مزید بڑھ جائے گی۔ فرعون ہے، سرکش ہے، وہ تو چاہتے یہ ہے کہ سب لوگ میرے سامنے سرنگو ہوں، تو وہ تو تساں بھی مطلب ہے چنگا سینے تا ہاتھ رکھے جی، یا بس جی من گیا جی تساں جی شاہ جی تے فلانا جی، باقی تو سمجھ دو نا۔ اس وقت یہ تواضع جو ہے نا یہ نقصان دہ ہے۔ التکبر مع المتکبر عبادت، متکبر آدمی کے سامنے تکبر کرنا یہ عبادت ہے، یہ گویا اس وقت کی تواضع ہے۔ اور جو دیندار آدمی ہے، عالم ہے، بزرگ ہے، اس کے سامنے جو ہے نا فن خوانی کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ تواضع اختیار کرنے کی جگہ تو وہ ہے، وہاں پر بیٹھ جاؤ، جہاں جگہ مل گئی تمہیں کوئی برا بھلا نہیں کہے گا، بلکہ اچھا ہی نام سے تمہیں جو ہے نا پکارا جائے گا، تمہاری حمد و ثنا ہی ہوگی کہ اس آدمی کے اندر اتنی تواضع، دیکھو وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، جوتوں میں بیٹھا ہوا ہے، کہیں کونے کھانچے میں بیٹھا ہوا ہے بھائی۔ اور اگر دنیا دار کی مجلس میں ایسے بیٹھ کے تو وہ آسن ہے نہیں ہے، رزیل ہے نا، یہ نہیں تلازیمی تبین آلے، ان دی حقیقت ہی ہے، حیثیت ہی ہے، تو آپ خود اپنے آپ کو بے حیثیت کر رہے ہیں۔ اس میں ان کی توہین نہیں ہے، لیکن عزت نفس ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے نا، اپنی عزت نفس کو مجروح بھی تو نہیں کرنا نا، اس حد تک جو ہے نا تواضع اختیار کرنا کہ اس کا جو ہے نا وہ حد اعتدال سے نکل کر ذلت میں جو ہے نا پہنچ جائے، تو اس کی بھی ہمیں شریعت نے اجازت نہیں دی کہ اپنی خودی کو جو ہے نا ختم بھی نہیں کرنا دنیا دار کے سامنے۔ ہاں دیندار کے سامنے ظاہر ہو تو ختم کرنی پڑے گی، تبھی جا کر تمہیں کچھ حاصل ہوگا نا، فنائیت اختیار کرے گا تو تب بقا کی دولت ملے گی نا۔ ایک شخص کہ میں باقی بن جاؤں، مجھے بقا حاصل ہو جائے، تو اس کے لیے فنائیت لازم اور ضروری ہے، فانی ہونے کے بغیر بقا کی دولت حاصل نہیں ہو سکتی۔ فرمائے بقا مضمر ہے فنا میں، اور فنا مضمر ہے بقا میں، دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ بقا چاہیے تو فانی ہونا ہوگا، تب جو ہے نا یہ چیز تمہارے ہاتھ آئے گی، اور باقی تب ہی جو ہے نا باقی رہ سکو گے کہ جب فنائیت تمہارے اندر آئے گی۔ تو کیا عرض کر رہا تھا کہ یہ صحابہ آگے اور ارد گرد کھڑے ہو گئے، تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ کوئی ایسی مجلس ہو جانا پڑ جائے، اور تائید کے لیے جانا بھی چاہیے۔ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ علماء کی مجالس میں جانا ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے تائید کے لیے جانا، ایک ہوتا ہے اصلاح کے لیے جانا۔ اصلاح تو ظاہر ہے وہ شیخ ہی کرے گا نا، شیخ کے علاوہ تو کوئی اور نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو یہ معلوم ہو کہ بھائی اس میں علم کا، دین کا، اور جو علماء ہیں ان کی شان و شوکت بڑھتی ہے، دین کے ساتھ لوگوں کا والہانہ جذبہ بڑھے گا، دین کی عزت، اس میں عزت ہے اور توقیر ہے، احترام ہے، تو ایسی مجالس میں پھر انسان شرکت کر لے، تاکہ باطل پرست دب جائیں کہ بھائی دین کے ساتھ بھی محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ کیوں؟ مادے کو مادے سے کاٹیں گے نا، صرف زبانی باتوں سے نہیں ہوگا نا۔ جہاں پر افراد کی ضرورت ہے وہاں افرادی قوت دکھانی پڑے گی، جہاں تقوی اور طہارت ہے وہاں تقوی طہارت کو دکھانا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے ان مجالس کا اہتمام یہ بھی ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ آخرت کا نجات کا سبب بن جائے گا، ذخیرہ آخرت ہو جائے گی، اور ہماری وجہ سے اگر دین اور اسلام اور عالم اور علم کو فوقیت اور عظمت ملتی ہے تو یہی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا نا۔ تو اس وقت جو ہے نا پھر جگہ نہ ڈھونڈے کہ کتنا پیسہ، بس یہ سمجھے کہ میں جیسے دنیا دار کی مجلس میں بغیر
پوچھے اور بغیر کہے جہاں جگہ مل جاتی ہے بیٹھ جاتا ہوں یا کھڑا ہو جاتا ہوں، تو یہ سے اس سے جو ہے نا عرفہ اور اعلیٰ مجلس اور محفل ہے، اس میں مجھے جو ہے نا پھر کیا تردد ہے اور کیا جو ہے نا تیسمار خانی کرنی ہے۔ تو ابھی صحابہ کا یہ حال تھا کہ آگے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بھاگے نہیں ہیں، یار جی بس میں بہنا سے لیکن جگہ ہی نہ سی، بس میں آیا نا فل ہو جا سک میدان میں ہے، ہوں جلم مڑ کی ہوں اللہ ہی اللہ وہی جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق غالباً تھا یا دوسرے صحابی تھے، میں نام بھول گیا ہوں، جب وہ آئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، پیچھے جا کر جو ہے نا ایک جگہ تھی ایک دروازے میں، وہاں پر جا کر بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بیٹھنے کے لیے جگہ مناسب نہیں معلوم ہو رہی، اپنی چادر اٹھائی یہاں سے اتاری اور ایسے اس کی طرف پھینک دیا، اپنی چادر مبارک۔ کتنا جو ہے نا خوشبخت صحابی تھا کہ اپنی چادر مبارک اتاری، اپنے دوست مبارک سے یا جہاں بھی پڑی ہوئی تھی بس چادر اٹھائی اور اس کی طرف یوں پھینک دیا، مطلب یہ تھا کہ یہ اپنے نیچے ڈال دو، اس پر بیٹھ جاؤ۔ وہ تو صحابہ تھے، اس نے اٹھایا، اس کو چوما جو ہے نا اپنی گود میں رکھ لیا۔ تو انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ مجھے آگے جگہ مل رہی ہے، پیچھے مل رہی ہے، میں تو بڑا آدمی ہوں، میں بدری ہوں، میں جو ہے نا خلفائے راشدین میں ہوں، میں تو پہلے جو ہے نا اسلام لانے والا ہوں، میں پرانا آدمی ہوں، مجھے صحبت جو ہے نا زیادہ حاصل ہے، میرا وقت زیادہ ہو گیا ہے، یہ چیزیں نہیں تھی وہاں پر۔ اور یہ چیز ہمارے اندر بھی نہیں ہونی چاہیے، کیوں جب کسی کا تعلق شیخ کے ساتھ ذرا زیادہ ہو جاتا ہے، وقت بھی زیادہ گزر جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر بھی ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے پیر صاحب کے بعد سیکنڈ پیر میں ہوں، ڈپٹی پیر ہے میں انشاءاللہ، وہ پھر اپنی حیثیت بنواتا ہے نا، جیسے وہاں قاری صاحب سے کہتا ہوں میں، انہوں نے کہا کہ میں ڈپٹی پیر ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ تو ڈپٹی پیر بننے والے پھر بہت سے نکل آتے ہیں نا کہ بھائی میرا تو بہت وقت ہو گیا ہے، تو مجھ میں اور عام لوگوں میں فرق ہونا چاہیے نا۔ اب جب اس چیز کو شیخ کاٹتا ہے نا، پھر اس کو بڑی مندی لگ دی ہے، یہ رہو خو مجھے تو قریب نہیں بیٹھا جو ہے نا بیٹھنے دیا جا رہا، کیا کر رہے ہو؟ مجھے جو ہے نا ان اجتماعات میں یا ان جو امور ہیں ان میں جو ہے نا مداخلت سے روکا جا رہا ہے، میرے اوپر پابندی لگی ہے، پابندی اس وجہ سے لگی اس کے اندر خناس پیدا ہو گیا ہے، اب اس خناس کو بھی نکالنا ہے نا، اس کو لا تعلق کرنا ہے سب سے، تاکہ اس کو اپنی حیثیت معلوم ہو جائے کہ میں ہوں کیا۔ جب یہ معلوم ہو جائے کہ میں کچھ نہیں ہوں تب کام ہوتا ہے۔ پھر ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال صحابہ آ کر کھڑے ہو گئے، جی کھڑے ہو گئے، کسی کو کچھ نہیں کہا، یہ نہیں کہا دیکھو ہم تو اتنے پرانے دوست ہیں اور بدری صحابہ ہیں، یار کوئی انسان دے پتر بنوا سنگ بھی جگہ دو، کچھ نہیں کہا، کھڑے ہو گئے۔ سلام کلام ہوا، حاضرین کو سلام کیا، اور سلام کے آداب وہ ذکر ہو چکے ہیں، فیض اس میں نہیں تھا لیکن ذکر ہو چکے ہیں۔ تو ان صحابہ نے سلام کلام کر لیا، پھر یہ کھڑے رہے، انتظار میں کھڑے رہے کہ شاید کوئی جگہ دے دے، خود مانگی نہیں لیکن دل میں تھا کہ شاید کچھ کر دے، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، سارے اپنی جگہ تھے بےغم ہو جیسے۔ تو ظاہر ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی نا، کس کا دل گوارا کرتا ہوا کہ اب جو ہے نا میں اس وقت ہل جل کروں اور میری توجہ بڑھ جائے، تو سب ہمتن ان کی طرف جو ہے نا متوجہ تھے۔ صحابوں کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا، یاد رکھیں، ہم سبق تو لیں گے لیکن یہ نہیں کہ وہ جی صحابہ ہیں یہاں سے، بھائی ان کی محبت اور ان کا عشق اور ان کا تعلق اور ان کا رشتہ اور ان کا جذبہ اور ہم کہاں، یہ تو صرف ایک تقابل ہے، ورنہ صحابہ تو جان جو ہے نا نچھاور کرنے والے لوگ تھے، سروں کو انہوں نے رکھ دیا، اور اس سے جو ہے نا بڑی بات کیا ہو سکتی ہے، ہر کام کے لیے وہ تیار تھے، نہ نام کی چیز ہی نہیں تھی ان کے اندر کہ نہ یا کیوں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے وٹ اور وائی ان کے ہاں نہیں تھا کہ کیوں جی اور کیا مطلب ہے، کیا فائدہ ہے، ان چیزوں کو نہیں دیکھا، بس حکم ہوا اور تابعداری شروع ہو گئی۔ پھر بتدریج اصلاح ہو رہی تھی نا، ایک دم سے تو اصلاح نہیں ہوتی کہ ہر چیز کا علم ہو،
اور فی الفور ہر چیز جو ہے نا وہ انسان کی سمجھ میں آ جائے. سمجھ میں تب بھی آتی ہے یہ باتیں کہ جب اس کو صحبت زیادہ حاصل ہوتی ہے، پھر سمجھ بھی بڑھ جاتی ہے، پھر وہ باریکیوں کو سمجھتا بھی ہے، اشارات اور کنایات کو بھی سمجھتا ہے. بہرحال وہ صحابہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ اوہو ان لوگوں نے جگہ بھی نہیں دی، اتنا تو خیال کرنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ بڑے لوگ ہیں، عمر کے لحاظ سے بھی بڑے ہیں اور رتبے کے لحاظ سے تو ہیں ہی بڑے، تو چلو کچھ ان کو جگہ دے دینی چاہیے تھی. جگہ نہیں ملی ان کو، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری اور اپنے پاس والے شخص سے کہا اٹھو. اور فیض کو ہاں اٹھتے فیض آسی میں گئی اللہ دے والے السلام علیکم. کیا خیال ہے آپ کا؟ فضل ربی آسی میں مجھے کہہ دیا اتنا بڑا علامہ میں، واقعی علامہ ہی ہے، اتنا بڑا علامہ مجھے کہہ دیا اٹھ. بہت مشکل کام ہے. اصلاح تو کروانی ہے لیکن ذرا باٹا بھی ہونا ہے. ہر وقت جو ہے نا نرمی نہیں ہے، سختی بھی ہوا کرتی ہے. آپ اس موقع پر دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا، تنبہ فرمایا، تنبیہ فرمائی، تنبیہن فرمایا. فرمایا اٹھو. کیا کہا؟ اٹھو نڈے فضل بھی تو اٹھو، میاں صاحب اٹھو جی، فہیم اٹھ جی. اس طرح بڑی محفل پہ کسا کہا چھوڑ دے، پھر اٹھتے پڑھتے اپنے پرائے بھی ہون. واہ واہ واہ. تو میاں صاحب آسی ہو پیرو کچھ تو خیال کرو، یہ جانا مڑا اے مڑا پوترا تھا، اے مڑا دیترا تھا، اے مڑا چاچا زاد تھا، اے مڑا تربور، اسی تربور آتے ہیں اس کو، اے فلانا تھا، اے فلانا. اور کچھ ان کے سامنے تو بڑا مطلب ہے کوئی برم تے رکھ کے دے، کوئی پاس رکھ کے دے. خیر ہے کدے نہ ہوندے تو پھر جو مرضی ہے تسی بالکل اسی تیار ہاں جی ہاں تسی آخسو کوئی تو گزارا کرو نا. تو پتہ تو تب چلتا ہے نا جب اپنے موجود ہوں پھر یہ حکم دیا جائے نا. ورنہ تو ہر ایک بزرگ ہے، ہر ایک متواضع ہے، ہر ایک جو ہے نا جان دینے کے لیے تیار ہے. اپنے ہوں گے کچھ دوست عزیز ہوں گے جن کے متعلق انسان کو جو ہے نا یعنی یہ شبہ ہوتا ہے یا یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے سامنے جو ہے نا میرا نام عزت سے لیا جائے، احترام کے ساتھ لیا جائے، پروٹوکول مجھے دیا جائے، کچھ جو ہے نا تاکہ میرے نمبر بڑھ جائیں. تو ایسے ہی موقع پر پھر امتحان بھی ہوتا ہے. سمجھ گئے مشتاق کے نا. تو بہر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فلانے اٹھو. اڑے سہنا ہوئے جگاؤ اس کو، سہنا فلانے اٹھ جاؤ. دوسرے سے فرمایا تو بھی اٹھ، تو بھی اٹھ، تو بھی اٹھ. جتنے آدمی تھے اتنے آدمیوں کو اٹھا دیا، ان کو بٹھا دیا کھلو ہوں تو. یہی مطلب ہوا ہے نا، وہی اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ. ظاہر ہے جب بیٹھنے کی جگہ اتنی محدود تھی، تنگ تھی، تو بیٹھنے والا جب اٹھ گیا تو اٹھنے والا بیٹھ گیا نا، تو یہ کھڑے رہے. لیکن ظاہر ہے پھر ان کو بھی کچھ نہ کچھ جگہ تو مل ہی گئی نا. بہرحال غرض جتنے بھی بدری صحابہ کھڑے تھے سب کے سب جو ہے نا اس تعداد کے مطابق لوگوں کو، حاضرین کو اٹھایا اور ان کو جو ہے نا بیٹھنے کا حکم دیا. بیعت اسی تھا. اب جو اٹھے تو ظاہر تربیت ہو رہی تھی نا، تو انہیں یہ بات بڑی جو ہے نا گراں گزری کہ اوہو اتنی بڑی محفل میں فضربیہ ہے، ایک ہی رات رہے ہیں جو ہے سالہ بعد آیا میں، اس بھی یہ حال ہویا یار اٹھ تو تھا پار پہ دروازے پہ یا جل باہر نکل. تو میں آیا کس لیے تھا؟ تو غیر اختیاری طور پر ان کے دل پر یہ بات جو ہے نا گزر گئی کہ اوہو یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. یا یہ سوچا ہوگا کہ یار ہم خود جو ہے نا اگر جگہ دے دیتے تو اچھا ہی تھا. ابھی تو باقاعدہ ہمیں جو ہے نا اٹھایا گیا ہے، ہمارا جو ہے نا نشان ہم پر لگے، نشان زدہ کیا گیا کہ اٹھو تم. تو یہ بات جب ان پر ناگوار گزری، گویا شاک گزری یہ بات، یہ حکم شاک گزرا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر جو ناگواری تھی ان آثار کو بھی محسوس کر لیا. جب محسوس کر لیا تو اسی وقت ان آیات کا نزول ہو گیا. کیا نزول ہو گیا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو. خطاب بھی پیارا ہے نا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. جب مومن ہو، ایمان لا چکے ہو، تو پھر تمہیں ناگواری نہیں ہونی چاہیے.
اور ناگواری اس وجہ سے بھی نہیں ہونی چاہیے کہ حکم دینے والا اللہ کے حبیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی نبوت کا تم نے بھی اقرار کیا، سونا نہیں ہے یہ تو مکھلیا سرسی، ہاں بالکل ریڈی، بالکل جاگ کے رہیں، ستر جڑی کی کھانے آپ અહીંયા નહીં હોય કે ચોરી का ચાકલા આવે તો તાં જાગસી જાગ કે રહી નહીં તો મેં જહાજ કે નાડ્યા બઠા છોડસી. تو کیا فرمائے اے لوگوں، اے وہ لوگوں آمنو جو ایمان لائے ہو، جب تم نے ایمان لایا ہے، اتنا جو ہے نا قریب کا رشتہ تمہیں حاصل ہو گیا ہے، تو یہ بات تمہیں ناگوار نہیں گزرنی چاہیے. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بھئی مجلس میں جو ہے نا وسعت پیدا کرو، مجلس کی جگہ کو کھول دو، جب تمہیں کہہ دیا ہے تو پھر کھول دو نا اس بات کو، اس جگہ کو کھول دو. ففسحوا، جگہ کھول دو، کچھ نہیں ہوتا. بظاہر تمہیں ناگوار ہوگی یہ بات، لیکن اس کا اثر بڑا زبردست ہے. اثر کیا ہے؟ یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کشادگی کو پیدا کر دے گا. تم اوروں کے لیے جگہ کی کشادگی بناؤ، جگہ ان کو دو، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں کشادگی پیدا فرما دے گا. یا یہ کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے نا آخرت میں جنت کی صورت میں کھلی جگہ عطا فرما دے گا. یعنی اکرام مسلم جس کو ہم کہتے ہیں. آپ میں ہے کوئی اکرام مسلم والا ہے؟ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، سارے بے اکرام وہ ہو یا نہیں ہو. اکرام مسلم تو سب ہے، لیکن بعض کو وہ نسبت خاص حاصل ہوتی ہے نا، اس لیے یہ مزاحان یہ کہہ دیا نا. یعنی آپ میں سے مبلغ کوئی نہیں ہے کہ ہے؟ وہ گم ہو گئے جو مبلغ تھے، آئے نہیں ہیں. تو کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں جو ہے نا کھلی جگہ عطا فرما دے گا. اور اس کے متعلق اور بھی جو ہے نا کچھ تفاسیر ہیں، اور بھی اقوال ہیں. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جگہ کی وسعت عطا فرما دے گا، سینے کی وسعت بھی عطا فرما دے گا، جنت کی وسعت بھی عطا فرما دے گا. جنت میں اللہ تعالیٰ کشادہ محل تمہیں عطا فرما دے گا، بڑی جنت عطا فرما دے گا. اور پھر فرمایا کہ تمہیں جگہ کی وسعت بھی عطا فرما دے گا. جگہ اگر تمہاری نہیں ہے یا کم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں جو ہے نا دنیا ہی میں زمین کی صورت میں وسعت عطا فرما دے گا. اور یا یہ کہ اللہ تعالیٰ رزق کی وسعت تمہیں عطا فرما دے گا. کتنی باتیں ہوگی؟ جگہ کی وسعت، رزق کی وسعت، سینہ کی وسعت، جنت کی وسعت. فرمائے چار چیزیں تمہیں حاصل ہو رہی ہیں، ناگواری کیوں؟ بے فائدہ نہیں ہے. حکم تو ہے ہی، لیکن چلو بعض اوقات حکم کے ماننے میں تھوڑا سا بوجھ محسوس ہو سکتا ہے، تردد ہو سکتا ہے. تو فرمائے تردد کی بات نہیں ہے. یفسح اللہ لکم، تسلی بھی دے دی کہ اس کو اپنے لیے شرم اور عار جو ہے نا مت بناؤ. جانتا تھا خبری بوٹی قوم ہوئی، ہم یوں کہتے ہیں. یہ نہ سمجھو کہ جو ہے نا یہ تو میری عار ہے، اس میں شرمندگی ہے. فرمایا نہیں، یفسح اللہ لکم، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ چار قسم کی وسعت عطا فرمائے گا. جگہ کی وسعت دے گا، رزق کی وسعت دے گا، سینہ کی وسعت دے گا، اور پھر جنت کی وسعت جو ہے نا تمہیں عطا فرما دے گا. تو رزق کی وسعت اور کشائش تو ہر ایک کو چاہیے نا. تو مطلب کیا کہ اگر کوئی مجلس میں آ جائے اور جگہ نہ بھی ہو، حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ نے آداب المعاشرت میں غالباً یہ لکھا ہوا ہے، ذکر فرمایا ہے کہ ویسے ہی ایسے ہل جاؤ. ایسے جگہ نہیں، فرض کریے جو 3-4 آدمی اکٹھے بیٹھے ہوئے، یا کون بیٹھ سکتا ہے؟ ظاہر جگہ نہیں ہے نا. وہاں پھر ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے، یہاں ایک بیٹھ سکتا ہے، وہاں بیٹھ سکتا ہے، باقی تو سب قریب قریب ہے نا. لیکن چلو باہر سے کوئی آ گیا اور یہ جو مہمان بیٹھے تھوڑا سا ایسے ہو گئے، پتہ تھا جگہ نہیں، ایسے ہو گئے. اور میں اس سے بھی اس کی دلجوئی ہو جائے گی، یار جانے جگہ مڑے ایسے بڑھائی ہے لیکن جگہ ہی نہیں کیا کرا، اس سے وہ خوش ہو جائے گا. تو مومن کا دل خوش کرنا یہ بھی صدقہ ہے. ہنس کر مسکرا کر مل لینا یہ بھی صدقہ ہے. صدقہ صرف پیسے نہیں ہے، مال دولت وہ آپ خرچ کریں صدقہ ہے. ہنسی کے ساتھ کسی کو مل لیں، بشاشت کے ساتھ مل لیں، اچھی طرح اس کو جو ہے نا خوش آمدید کہہ دیں، یہ صدقہ ہے. جگہ کسی کو دے دی، یہ صدقہ ہے. اپنی جگہ پر بٹھا دیے، یہ صدقہ ہے. بٹھایا بھی نہیں، بس کوشش کی اس کو جو ہے نا دکھانے کے لیے. اب یہ دکھلاوا، اب یہ جو ہے نا مستحسن ہے.
یہ قسم کی ریاکاری ہوئی نا، یہ جگہ نہیں لگا، نہیں نخرے کر دے لگے جا، یہ نخرہ بھی قابل قبول ہے، اس پر بھی اجر مل رہا ہے، تو وہ خوش ہو جائے گا نا. اس میں مسلمان کی تائید ہے، دلجوئی ہے نا. اور اسی سارے بیٹھے تو باہر ایک جنا ہوئے تو اسی یہیں آکڑے دے بیٹھے دے وہاں بالکل آکڑے دے، تو اس بیچارے پر کیا اثر پڑے گا؟ وہ کہ کوئی انسان دے پتر ہی نہیں ہے نہ، یہ سڑی زامن نے دی. بھائی کچھ تو چلو، اگر ہل نہیں سکتے تھوڑا سا جھک تو جاؤ نا. اگلے کو احساس ہو جائے گا یار کیا کریں، جگہ ہی نہیں ہے. وہ بالکل یہیں آکڑے دے ہوئے تو وہ آسے ہو یار کیسے لوگ ہیں. تو کم از کم اپنے اس بیٹھنے میں تھوڑا سا تبدیلی لے آیا آدمی نا. کیا کر رہے ہو یار، کیا نکال رہے ہو اس سے؟ مجھ مندی عادت ہے تھوڑی ہونے ڈیا 20 سال بچے کو پڑھائی دوڑنے تو بڑی مشکل نال خو نکل سی نا. 20 سالاں دی خو نا سی سالہ میں نہ کٹکتے. 20 سال بچے کو پڑھالتا رہے پرائمری میں، آخر ظاہر پرائمری پڑھا لے تو اثر تو اسی بچے والا اثر. بچے کو پڑھائے گا تو بچے کا اثر تو ہوگا نا. عورتوں کے ساتھ اختلاط ہوگا تو عورتوں کی عادات آئیں گی، بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو بچوں کی عادات آئیں گی، عمراء کے ساتھ بیٹھے گا تو ان کی عادات و اطوار آئیں گی اندر، صلحاء کے ساتھ بیٹھے گا، علماء کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ خصلتیں متانت اور وقار اس کے اندر پیدا ہوگا. تے کڑیاں نال تے جنکا نال بیٹھتے ہوئے تو پھر وہ زندگی ہو سی، پھر شوخی شرارت ہی ہوگی اس میں، اندر کھیل کود ہوگا اس کے اندر. بہرحال صحبت کا اثر کیا کیا جائے. تو کیا عرض کر رہا تھا جی کہ 4 چیزیں حاصل ہو جائیں گی. مزید کچھ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی یاد ہے نا تو سنگ کچھ کہ نہیں یاد؟ پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجلس میں جو ہے نا کشادگی پیدا کرو، لیکن اگر اتنے جو ہے نا معظم مہمان ہو، اگر ان کے لیے اٹھنا بھی پڑے تو اٹھ جایا کرو. جب تمہیں کہہ دیا جائے وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، کہ جب تمہیں کہہ دیا جائے کہ بھائی مجلس میں کچھ آگے پیچھے ہو جاؤ، ذرا سمٹ کر بیٹھ جاؤ، پھر بھی جگہ نہ بنتی ہو، اور کسی کو کہہ دیا کہ بھائی ہاں عقیل تو یہیں پرانے دوست ہو، اٹھ کے باہر بھیج لو بھائی، یہ مہمان کی جگہ دے نا کگا آنا دو. تو فرمائے جب تمہیں کہہ دیا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. اس پر جو ہے نا دل گرفتہ نہ ہونا، اس میں عار محسوس نہ کرنا، شرمندگی محسوس نہ کرنا کہ وہ میں تو شرمندہ ہو گیا ہوں. نہیں، تعلق قریب کا ہے، بے تکلف تعلق ہے. تمہیں کہہ دیا ہے، ہارے کا تو کہا بھی نہیں جاتا نا. جس کے ساتھ بے تکلفی ہوتی ہے اسی کے ساتھ یہ باتیں ہوتی ہیں نا، ورنہ کہ نیا آدمی اس کو کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہ وہ عالم کہے گا، نہ وہ بزرگ کہے گا، نہ وہ شیخ کہے گا. اسے پتہ یہ آدمی نیا ہے. پرانے کو ہی کہ بھائی تم اٹھ جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، باہر چلے جاؤ، یا اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، ان کے لیے جگہ چھوڑ دو، تو وہ اس بات سے خوش بھی ہوتا ہے. تو فرمایا اگر تمہیں جو ہے نا اٹھنے کا کہہ دیا جائے تو اٹھ جایا کرو. اور پھر فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، ان باتوں سے تمہاری عزت کم نہیں ہوتی، تمہاری عزت بڑھے گی. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ جنہوں نے اس بات کو فوراً تسلیم کر لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے درجے عطا فرما دیے، ان کو اللہ تعالیٰ قدر و منزلت عطا فرمائے گا. کیا مطلب؟ اور جنہوں نے پس و پیش کی تو ان کو پس و پیش نہیں کرنی چاہیے تھی. تو یعنی کنایتاً اشارتاً ان کو توبیخ بھی ہو گئی، زجر بھی ہو گیا، تحدید ہو گئی کہ جنہوں نے فی الفور بات کو مان لیا تو وہ کامیاب ہو گئے، ان کی عزت بڑھ گئی، ان کا درجہ بڑھ گیا. اور جنہوں نے پس و پیش کی تو ان کو پس و پیش نہیں کرنی چاہیے بلکہ عمل کرنا چاہیے. اور پھر فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، یہ علم والے لوگ ہیں، یہ منصب والے لوگ ہیں، یہ قدر و منزلت والے لوگ ہیں. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دل مبارک میں ان کے لیے عظمت ہے تو تمہارے دل میں بدرجہ اولا ہونی چاہیے. کیوں؟ ان کے مقام تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو. اب دیکھیں الگ الگ بیان کیا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ درجے بلند کرتا ہے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عام مومن ہے. اور پھر والذین اوتوا العلم درجات، جو علم والے ہیں ان کے درجے تو خاص طور سے بلند کیے جائیں گے. تو علم کی فوقیت جو ہے نا ظاہر ہو گئی، عالم کی فوقیت اس میں ظاہر ہو گئی کہ عالم ایسے معمولی آدمی نہیں ہے. علم اپنی شان رکھتا ہے، عالم کی اپنی شان ہے. تو ہر دو ان کا احترام ہم پر لازم اور ضروری ہے. دل تو نہیں چاہے گا بعض اوقات، لیکن دل کی اگر سب مانیں گے تو پھر اصلاح کہاں سے آئی؟ پھر اصلاح کس چیز کا نام ہے؟
اصلاح تو اسی کا نام ہے کہ دل نہیں چاہے گا اور آپ وہ کام کریں گے. دل کب چاہ رہا ہے کوئی عالم آ جائے اور آپ کا پیر بھائی بھی ہو تو ظاہر پیر بھائی کے ساتھ بے تکلفی ہوتی ہے نا, اور اس کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے تو آپ کب تیار ہوں گے؟ آپ کے بڑا تو دوست ہے اور جو تو لانا کسی اور سے اسی بے اٹھاؤ. ایک تو اپنی جو ہے نا نجی گپ شپ ہوتی ہے وہ تو الگ بات ہے, لیکن اگر مجلس میں آنا ہو تو مجلس کے آداب میں سے یہ ہے کہ اپنے جو ہے نا جو عمر کے لحاظ سے بڑا ہو, جو علم کے لحاظ سے بڑا ہو, تو اس کی قدر و منزلت ہونی چاہیے. یہ نہ کہ چلو جی ہم تو پرانے پیر بھائی ہیں. نہیں, پرانے پیر بھائی اپنی جگہ پر ہیں, لیکن مجلس کے آداب یہ, اور پھر اس سے باقی لوگوں پر اچھا اثر پڑے گا کہ ان لوگوں کے اندر ادب آداب نام کی چیز موجود ہے, ورنہ بے ادب اور گستاخ مشہور ہو جائیں گے. اس کی مثال حضرت یوں بیان فرماتے تھے نا, یہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں نا, دنیا دار کوئی بھی دنیا دار نہیں ہے, اگر دنیا کو صحیح استعمال کرے تو سب دین ہی ہے. تقابل کے لحاظ سے جو دین سے ذرا دور ہے اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے, تو ان لوگوں کو آپ دیکھیں, ہمیں تو لڑاتے رہتے ہیں نا, اسی بھی اولو دی اولو یہاں کون ایسے رہتا اسی کھولتے رہنے ہیں. کیا خیال ہے فضر ابھی ان کی وجہ سے ہم لڑتے ہیں. وہ ٹھیک ٹھاک ہونے نا اپنی جائیے ایوان ہونے. اب شاہ صاحب نے الیکشن لڑا ہے نا, تو ایک دوسرے کو جو ہے نا پتہ نہیں سلام بھی انہوں نے کیا ہوگا یا نہیں, چھپ چھپا کر کرتے ہوں گے, تو لوگوں کے سامنے تو بدگوئی کی ہوگی, وہ جنا یہیں ہے پیچھے جس پہلے ملے تھے بس ٹھیک ٹھاک ہونے سارے آرے تب یو جی ملتے تھے, جتنے تب یو جی ملتے یہ تھا. میں خفا ہوئے تو نا میر مشتاق نال دشمنی شروع کر چھوڑی, ہارون سن عقیل نال شروع کر چھوڑی, بس یہ معاملہ لگ گیا جی. تو ان لوگوں کے اندر دیکھیں یہ چیز جو ہے نا, خاص طور سے آپ اگر پہلے آپ نے اس پر توجہ نہیں کی اب کر لیں. یہ ایک دوسرے کے مخالف بھی ہوں گے دنیا دار قسم کے لوگ, لیکن جب محفل میں آئیں گے نا تو سب سے پہلے وہ اٹھتے آؤ جی السلام علیکم جی, اندر وقت خدا تو غرق کرے ہو جانے تو جیدہ کی ہیں, لیکن سب کے سامنے آپ محسوس نہیں کر سکیں کہ یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں. آؤ جی خان جی بس اتو تکیہ چاسی اتو سٹ سی اتو چاسی اتو سٹ سی, خان جی آؤ جی تو چودھری صاحب آؤ جی تو شاہ صاحب آؤ جی تو ایک پارا کر دیں. تو وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں نا, توقیر. تو ہمیں بھی ذرا دینی غیرت کرنی چاہیے نا, کہ دینداروں کے ساتھ ہمارا بھی جداگانہ معاملہ ہونا چاہیے. اگرچہ دل تسلیم نہ کرے, ممکن ہے کسی اور مسلک والا ہو, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی سب دنیا دار ہیں, تو اس وقت اس چیز کو چھوڑ دو کہ میرے مسلک کا ہے یا نہیں. یہ عالم دین ہے, عالم ہے, دیندار ہے, دین کی طرف منسوب ہے, آؤ جی یہاں پر بیٹھ جائیں. وہ اللہ کرے آپ کو کافر ہی کہتا رہے, کہے گا نہیں, لیکن فرض کرو کہہ دیا, وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے, مسائل ہیں, لیکن لوگ تو ان باتوں کو نہیں سمجھتے نا. کوئی عالم ہے, فاضل ہے, خطیب ہے, امام ہے, قاری ہے, حافظ ہے, باہر سے آ گیا, ہارون آتے سے بڑا قاری تھے, حافظ تھے میں آئی ہیں ایسی ڈنگو ہوئے دوائیں گاٹے پر اور تلم باڑے تھے. تو لوگوں پر کیا اثر پڑے گا کہ یار یہ کیا لوگ ہیں, ان کے اندر تو وہ ادب نام کی چیز نہیں ہو جائے. آپ مولویاں دا ادب نہیں کرتے, کاری اندر آسن کے کس پا بیچا ایسی کی کرنا, پھر وہ تو اور جو ہے نا جری ہو جائیں گے. لیکن جب آپ عزت کریں گے نا تو وہ لامحالہ مجبور ہوں گے, خاموش رہیں گے. ورنہ میں نے تو بات بتا دی کہ لوگ آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے, لیکن میرے اور آپ کے سامنے ایک دوسرے کے آؤ جی خان جی 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 جان جی ماشاء اللہ جی, حالے انہوں نے فٹافٹ کرو, شاہ صاحب کو جگہ دے, وہ پیرنگ جگہ دے. حالانکہ دل سے وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ یار یہ تو ایک دوسرے کے مخالف ہیں, لیکن ہمارے سامنے اس کو جو ہے نا عزت دیں گے. تو جب وہ عزت دیتے تو ہماری زبان بند ہوگی نا, میں کچھ کہہ سکتا ہوں, پھر نہیں کہہ سکتا ہوں. تو ایسے ہی ہمیں بھی جو ہے نا اس معاملے میں ذرا غیرت کرنی چاہیے. نیند تو نہیں آئی آپ کو؟ آ گئی تو سو جائیں, کیا ہے, چلو بس 55 منٹ ہو گئے, اتنا کافی ہے جی. میں نے کہا والذین اوتوا العلم درجات, یہ بیان کروں گے لیکن پھر آج رہ گیا. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال باتوں کو سمجھ گیا نا, پچھلی دفعہ کی بات ہے اور اس دفعہ تقریباً ایک تھی, تھوڑا تھوڑا فرق ہے. تو ان باتوں کو یاد رکھنا ہے, مکھی پر مکھی نہیں مارنی, باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ ہم اس پر جو ہے نا عمل پیرا ہوں, تاکہ ہماری عملی زندگی میں یہ چیز سامنے آئے, پتہ چلے کہ ہاں جو ہے نا یہ صحبت یافتہ آدمی ہے,
یہ ان چیزوں کو جو ہے نا ان چیزوں کو سمجھتا ہے، ان کا ادراک رکھتا ہے. یہ نہ ہو بس یہی مطلب ہے. ہم پشتو میں کہتے ہیں آنٹ سانٹ دیتا جو کرتا ہے، پتہ ہی نہیں چلے کہ یہ صحبت یافتہ ہے یا غیر صحبت یافتہ ہے. دیکھیں ذکر عبادت یہ ہر ایک کر سکتا ہے اور کرتے ہیں لوگ، لیکن انسان کی جان پہچان ان چیزوں سے ہوتی ہے، معاملات سے ہوتی ہے، معاشرت سے ہوتی ہے. یہ معاشرت ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ہمارا ملنا جلنا کیسا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ہم حقوق ادا کرتے ہیں یا نہیں، بڑے کا حق، چھوٹے کا حق، برابر والے کا حق، علم والے کا حق. اچھا اس طرح جو ہے نا بوڑھا ہے اس کا حق، سفید ریش ہے اس کا حق. دیکھیں یہ تو حق ہے نا. فرمائے اللہ تعالیٰ کا ایک حق یہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک تعظیم یہ ہے. وہ کیا ہے؟ میں حدیث کے الفاظ بھول گیا ہوں. ان من اجلال اللہ یا اس طرح کچھ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے ایک تعظیم یہ ہے کہ بوڑھا سفید ریش ہو، فرمائے اس کی عزت اور تکریم کرو، گویا تم نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کر لی. اور دوسرا فرمائے جو حامل قرآن ہے، فرمائے ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر اور تعظیم گویا اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے. تو ظاہر ہے جو اس کا عکس کرے گا، جو تعظیم نہیں کرے گا، تو گویا اللہ کی تعظیم کا انکار ہو گیا نا. اور جب اللہ کی تعظیم کا انکار ہو گیا تو اس کا جو ہے نا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ ظاہر جہنم ہی ہوگا نا. تو ایک حدیث ہوتی ہے، اس میں جو ہے نا نکات ہوتے ہیں، لیکن ہم اس پر جو ہے نا غور و فکر نہیں کرتے. حالانکہ بوڑھا آدمی ہے اور ظاہر بوڑھے سے اللہ کو جو ہے نا حیا آتی ہے نا. ایک دفعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، فرمایا کہ بوڑھے مسلمان سے کہ وہ مسلمان، وہ مومن، وہ انسان کہ جس کی داڑھی حالت اسلام میں سفید ہو گئی، یعنی بڑھاپا اس پر آ گیا حالت اسلام میں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دینے سے شرمائے گا. اللہ کو شرم آتی ہے اسے کہ دیکھو اسلام کی حالت میں اس کی جو ہے نا داڑھی سفید ہو گئی، بڑھاپا اس پر آ گیا ہے، 30 40 50 سال اس نے گزار دیے. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو حیا، اللہ تعالیٰ کو اس سے حیا آتی ہے، اس کو عذاب دینے میں اللہ کو حیا آئے گی. اور پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے، رقت طاری ہو گئی، آنسو مبارک جو ہے نا جاری ہو گئے. صحابہ ڈر گئے کہ یا اللہ کیا ہو گیا ہے. ابھی حدیث بیان فرمائی، ابھی جو ہے نا رو رہے ہیں. تھوڑا سا افاقہ ہوا تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو رلایا؟ ما یبکی کا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو رلایا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات نے رلایا کہ اللہ فرماتے ہیں مجھے بوڑھے سے جو ہے نا اور سفیدری سے شرم آ رہی ہے، اور فرمایا ادھر یہ ہے کہ اس کو شرم ہی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے ہوا ہے. اللہ تو فرما رہے ہیں مجھے شرم آ رہی ہے، اور یہ اتنا بے باک ہو گیا ہے، اتنا بے شرم ہو گیا کہ یہ پھر بھی گناہ کر رہا ہے. تو اس طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھیں اور اس طرف انسان کے جو ہے نا کرتوتوں کو انسان دیکھے خود کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو ظاہر جب اللہ تعالیٰ شرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور توقیر کرتے تو ہمیں تو بدرجہ اولا کرنی چاہیے نا. کیوں؟ 3 قسم کے آدمی ایسے ان کی توقیر اگر نہیں کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. ایک فرمایا جو حالت اسلام میں بوڑھا ہو جائے، دوسرا فرمایا عالم، تیسرا فرمایا عادل بادشاہ، اور ایک میں غالباً مؤذن بھی آیا ہے. ان تینوں کی توقیر اور تعظیم یہاں پر لازم اور ضروری ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ماشاء اللہ. تو میں سیدھا کرتا ہوں، سمجھ گئی کہ نہیں جی؟ تو داڑھی کو ایسے ہو گیا سیاستیں رتا ہڈو نہ کرو، وہ جڑی فضیلت ہے وہ تو ختم کر سٹی. اللہ نے فرمایا کہ جو سفید ریش ہو اس سے مجھے حیا آتی ہے نا، ادھر دیکھو مڑ مڑ جوان ہو دے، اس کو دیکھو بار بار جو ہے جوان. اور کتنی عمر ہے؟ 50 42 گیا، 40 کو لوتوں کے بوڑھے نا کیا ہوں، 40 سے اوپر پھر بوڑھا ہو گیا نا، بس پھر گیا. پھر ادھر دیکھو اس طرح آئے ہو. اور ان کو دیکھیں، اس کو دیکھو تو کیا ملے گا. اس کو دیکھو، یہ بھی جو ہے نا کچھ نہ کچھ لگاتا ہے. فہیم لگاتے ہو؟ اچھا شکر ہے. اور کوئی نہیں ہے نا. اب دیکھو یہ ندیم اب کتنا پیارا لگ رہا ہے. پہلے یہ سونا لگتا سے ہوں صحیح صحیح دسے ہو. تو اس میں جو ہے نا اللہ نے ایک وقار کو رکھا ہے نا. ابراہیم علیہ السلام نے نہیں فرمایا
کہ جب داڑھی میں سفید بال لگ گیا فرمایا یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میری داڑھی میں تو سفید بال لگ گیا ہے. فرمایا یا ابراہیم ھذا وقار، ابراہیم یہ تو وقار ہے، عزت ہے. فرمایا یا اللہ میرے اس وقار کو مزید بڑھا دے. تو میاں صاحب آتے نا میں تو مڑ مڑ جاندہ بڑھنا. وہ سید احمد پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے درس میں، دارالعلوم دیوبند میں وہ صدر مدرس تھے، بخاری شریف پڑھاتے تھے. فرمایا داڑھی جو ہے نا تم اگر سفید کر جو ہے نا سفید داڑھی سے کالا کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ جائز ناجائز وہ جو ہے نا مسائل اپنی جگہ پر ہیں، سیر حاصل باس انہوں نے فرمائی ہے اس پر. لیکن فرمایا کیا فائدہ ہے، گھر والوں کو تو پتہ ہے تم بوڑھے ہو یا جوان ہو، اس سے جو ہے نا وہ کیا ہو اس کو پتہ لگ جائے گا. اور پھر جو ہے نا بڑے مزے کی بات کل ایک دوست نے کی، کون تھا ادھر کوئی تھا، ہاں نہیں عتیق اللہ صاحب، وہ فرمانے لگے ہمارے ایک استاذ تھے کہ وہ ان کی داڑھی بھی جو ہے نا وہ سیاہ تھی، یعنی کالی کی ہوئی تھی انہوں نے. سیاہ خضاب وہ تو بالکل جائز نہیں ہے نا، اگر کچھ رنگ وگ اس میں مل جائے، کوئی اور رنگ بن جائے تو اس کی گنجائش ہے. تو بہرحال فرمایا کہ ویدا خزم جو بس بیاق لبوٹے دیوی پخپل توری اب یا پخپل ہوتا خوشحالی کی ہوئی. سمجھ گیا نہیں کہ عورت بھی جو ہے نا ناقص العقل ہے نا، خود ہی جو ہے نا اپنے میاں کی، یعنی ایک تو میاں صاحب ہے نا، اپنے میاں کی شوہر کی داڑھی کو کالا کرتی ہے، پھر خوش بھی ہوتی ہے جنا جوان ہے. آگا خود ہی ایک کام کرتی ہے نا، خود ہی اس کو آتی حالے تو کلف لا دے مڑ مڑ کے جوان بن، پھر خوش بھی ہوتی ہے مڑا جنا جوان ہے. چنگا پالا پتہ جنا بڑھے مطلب اللہ دا نہیں لگا ایسا ہی نہیں اس دے. تو بہرحال وہ کیا فرمایا کرتے، فرمایا بھائی دیکھو اس سے جو ہے نا تمہاری جوانی اور بڑھاپے کا پتہ نہیں چلتا. فرمایا اس کے پاس ایک اور تھرمامیٹر بھی ہے، اس سے وہ معلوم کر دیا کہ جڑا جڑا ہے ہی ہے نا. میاں صاحب کیا فرمایا وہ شیخ الحدیث صاحب نے، فرمایا اس کے پاس ایک اور تھرمامیٹر بھی ہے، اس سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جڑا جوان ہے ہی ہے نا. اس سے جو ہے نا ایسے نہیں ہوتا. جب ایک کام نہیں ہونا تو کیا ضرورت. اب دیکھیں شاہ صاحب کی سفید داڑھی کتنی پیاری لگتی ہے، تو جب جن کی داڑھی سفید ہے تو سفید چھوڑ دو، کیا کرتے ہو اس سے؟ اس میں وقار ہے، متانت ہے، خوشی ہے نا. سیاہ داڑھی ہوگی ایک بار جو ہے نا ہے ہی سیاہ تو وہ تو ہے، سفید تو نہیں ہو سکتی نا. لیکن سفید ہے تو اس میں جو ہے نا اپنی ایک نورانیت ہے، کشش ہے، جذب ہے، جاذبیت ہے اس میں. بس جس حال میں نا اس حال میں اس کو رہنے دے. اور یہ تو مفت کا بکھیڑا ہے نا، ہر ہفتے میں آپ جو ہے نا باقاعدہ اس کا اہتمام کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو بدرنگی بن جو اگلی رنگا کو بھی گئے ہو. ظاہر ہے جو سیاہ کرتا ہے تو وہ باقاعدہ ہر ہفتے اس کا اہتمام کرے گا نا. اور اگر نہیں کرے گا تو یہ سفیدی جو ہے نا خود بخود نکلتی ہے نا، یہ رنگ تو مستقل نہیں ہوتا، یہ تو نکل آتا ہے نیچے سے. تو پھر نہ جانے تو ایک رنگ تھے نہ دو رنگ بدرنگا. تو بدرنگی سے جو ہے نا مناسب نہیں ہے کہ انسان ایک ہی حال میں رہے، ایک ہی رنگ میں رہے. پتہ نہیں یہ بات جو ہے نا کیوں یہاں سے پھیل گئی. ہاں اس سے کہ ان لوگوں کی جو ہے نا تعظیم اور تکریم یہاں پر لازم اور ضروری ہے. علماء ہیں، اس طرح جو ہے نا بوڑھے لوگ ہیں. ممکن ہے عالم ہو بوڑھا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے تو اس معنی میں پھر اس کی جو ہے نا قدر و منزلت زیادہ بڑھ جائے گی. حضرت عباس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عمر میں زیادہ تھے نا. کسی نے پوچھ لیا، دیکھیں صحابہ کے ایسا جو ہے نا فہم تھا، یہ سب کچھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کو حاصل ہوا نا. تو کسی نے پوچھ لیا، کیا پوچھا کہ جی آپ بڑے ہیں یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم؟ پتاسو کے مشر سوک دے کہ آپ بڑے ہیں یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت عباس نے فرمایا عمر میری زیادہ ہے اور مرتبے میں وہ بڑے. کہ چلو دونوں باتوں کو اکٹھا کر لوں. فرمایا عمر میری زیادہ ہے لیکن مرتبہ ان کا جو ہے نا بہت بلند ہے. تو اس معنی میں وہ بڑے ہیں، اور عمر کا لحاظ اگر کر لو تو میں بڑا ہوں. دوبارہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ذکر کر لیں جی. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلال ذکر تو سب ویسے بھی آن کرنے تھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین یا اللہ جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کامل اتباع ظاہراً باطناً ہم سب کو نصیب فرما اپنی معرفت اور محبت یا اللہ تعلق میں اللہ کی دولت ہم سب کو نصیب فرما دے اس کا ثواب یا اللہ ہمارے شیخ عالی مقام کو پہنچا دے درجات عالیہ نصیب فرما قبر پر اللہ انوارات کی بارش نازل فرما زمرہ اولیاء میں وہ مقام عطا فرما تیری شان کے ساتھ لائق ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما ان کے فیضات سے ہم سب کو بہر امن فرما ان کے فیضات دنیا میں عام اور تام فرما دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے ہم سب کو اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین